السلام علیکم اور پاکستان ریپبلک چینل میں خوش آمدید۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ اس وقت پاکستان کے دفاعی وسائل تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ تجربہ کار اور دفاعی ماہرین کی تعداد بہت کم تھی، لیکن یہ حوصلہ مند قوم اپنے ملک کے دفاع میں پہلے دن سے ہی کسی بھی دشمن کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ پاکستان کے قیام کے بعد جو ملٹری ادارہ پاکستان کے حصے میں آیا، اس کا نام پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، جہاں سے پاکستان کی اپنی پہلی خفیہ تنظیم 1948 میں وجود میں آئی، جس کا نام آئی بی تھا، پاکستان آئی بی۔ لیکن یہ تنظیم اتنے منظم رہ کر کام نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے پاکستان کو دشمنوں سے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اس بات کا اندازہ ہوتے ہی پاکستان کے دفاعی اداروں نے اور منظم طرح سے خفیہ ادارے بنانے کا فیصلہ کیا۔ آج پاکستان کے جس خفیہ ادارے سے پوری دنیا ڈرتی ہے، ان محب وطن پاکستانیوں کی جماعت کو ISI کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا کی 10 بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پاکستان کی شیر دل ISI تنظیم کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے۔ ہمارے دشمن تک اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ ISI کا سسٹم اور ان کے کام کرنے کا طریقہ باقی تمام خفیہ اداروں سے کہیں بہتر ہے، اور بہتر کیوں نہ ہو۔ پاکستان کے یہ جانباز مجاہد ہر وقت سر پر کفن باندھے اسلام اور ملک پاکستان پر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پاکستان مخالف قوتیں یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب تک ISI موجود ہے، پاکستان پر براہ راست کوئی بھی حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے جھوٹے میڈیا کے ذریعے اس تنظیم کو مختلف طرح سے بدنام کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہی ہیں، ماضی میں بھی اور حال میں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ان کی فلمیں دیکھیں، ان کے ڈرامے دیکھیں، یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ہر جگہ اس تنظیم کو امن مخالف دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ لوگ ISI پر اور ملک پاکستان کی فوج پر یہ سوال بھی اٹھانے لگتے ہیں کہ ایسے موقع پر پاکستان کی فوج ادارے ISI کہاں ہوتی ہے جب ملک میں کوئی سنگین واقعہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے سوالات صرف دشمن ممالک سے ہی نہیں اٹھائے جاتے، بلکہ پاکستان میں موجود غدار میڈیا کے لوگ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ غدار وطن کسی طرح پاکستان کی فوج اور دفاعی تنظیموں کو دنیا کے سامنے بدنام کریں۔ یہ لوگ اس وقت کیوں چپ ہو جاتے ہیں جب ملک میں کوئی سیلاب آ جائے یا کوئی دوسرا انتظامی بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے نظام کو فوج سنبھالتی ہے۔ جو کام حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ دن رات فوج کرتی ہے۔ یہ لوگ ہر طرح سے لوگوں کی خدمت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ایسا کون سا ملک ہے جو اتنے مسائل کے باوجود اتنے منظم اور احسن طریقے سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اگر آج پاکستان کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس میں پاکستان کی فوج اور دفاعی اداروں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ان جانبازوں نے بلوچستان، وزیرستان سے لے کر پورے پاکستان کو دشمنوں سے بچائے رکھا۔ کئی ایسی غیر ملکی ایجنسیاں جو ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے میں ہر وقت لگی رہتی ہیں، ان کو قابو میں کیا۔ ہماری فوج اور ISI آج بہتر مقام پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فوج اور ISI اسلام کے نام پر بنی ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے بنی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پاکستان، اپنی فوج، ادارے، ISI کی قدر کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کی بہت قربانیاں ہیں وطن عزیز کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ملک کا خیال رکھیں، دین اسلام کا تحفظ کریں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کوئی بھی اہم ویڈیو مس نہ کر دیں۔